گہری بات، مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ گڑگڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نعمت، میرے رب نے مجھے جو دیا، کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ میں نے وقت دیکھ کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلے رہنا ہی بہتر ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دینا۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ تلخ حقیقت، جاپانی نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی 15 لاکھ کا حج کرنے جاتے ہیں، پھر بھی ایمانداری میں اول ہیں۔ زندگی کا سبق، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ بازار سے گزرتے وقت پیسے جیب میں ہونے کے باوجود اپنی ذاتی ضروریات پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو باپ کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتا اپنی بیٹی۔ تمہارا شوق بن گیا ہے اپنی مرضی سے بات کرنا، اپنی عادتوں کو بدلو ہمارے بدلنے سے پہلے۔ دنیا بدل گئی، کوئی غم نہ تھا مجھے، تم بھی بدل گئے، یہ حیرانی کھا گئی مجھے۔ اور میں نے وہاں صبر کیا جہاں لوگوں کے لہجے کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز خرید کے دے سکتا ہے سوائے نصیب کے۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، آمین۔ بابا جی کہتے ہیں لوگ دھوکہ نہیں دیتے، لوگ بھونکتے ہیں، آپ سے خریدے نہیں جاتے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان لوگوں سے صاف کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ زبان کڑوی ہی سہی مگر دل صاف رکھتا ہوں، کب کون کیسے بدل گیا سب حساب رکھتا ہوں۔ کتنا مشکل ہے نا زندگی کا یہ سفر، دل پہ لگی باتیں اکثر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت ہے وہ انسان جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پہ آپ کی مخالفت بھی کرے۔ میں نے ایک ملنگ سے پوچھا، بابا میرا یار ناراض ہے، اس کا کوئی حل بتاؤ۔ ملنگ مسکرا کے بولا، او جلیا، بے وفا یار کا کوئی حل ہوتا تو آج میں ملنگ نہ ہوتا۔ تم ایسے بلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت کر کے پیار پاتا ہے تو کوئی بے پناہ محبت کرنے کے بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ عورت کی لمبی زندگی کا شکوہ سب کرتے ہیں، لیکن گونگی عورت سے نکاح کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ سچائی، جو رشتے آپ اچانک دشمن بن جاتے ہیں وہ دراصل شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ وقت کا تو کام ہے بس گزرنا، وقت اچھا ہو تو شکر کرو، وقت برا ہو تو صبر کرو۔ محبت، ماں کی محبت ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو پوری دنیا کی دولت ادا کر کے بھی
खरीदी नहीं जा सकती। ऐब झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। ना दूसरों के ऐब देखो, ना अपनी हैसियत भूलो। ज़िंदगी सुकून से जीने का यही राज है। यकीन, किसी पे यकीन करो लेकिन एहतियात के साथ। कभी कभी आपके अपने दांत ही आपकी अपनी ज़ुबान काट देते हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई भी मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का पेट नहीं भरता कभी भी। माँ, मेरी ईद का चांद मेरी माँ है। या रब, मेरी माँ को हमेशा सलामत रखना, आमीन। वो अपनी तलब तब देता था जब हर तलब से लातलब कर देता था। वक्त आने पर खिलते हैं किरदार सारे। पहले नज़र में तो हर कोई वफादार लगता है। माँ अगर काम ना आए तो नज़र भी उतारती है। ये माँ है साहिब, कहाँ हार मारती है। ज़िंदगी की तलख हकीकत, लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ऐ ज़िंदगी, बेटियों को कुछ ना कहा कर, बड़ी लाडली होती हैं ये अपने बाबा की। ना बाप को गले मिले, ना माँ की दीद हुई। ऐ परदेस, बता क़यामत हुई या ईद हुई। और उस ईद की खुशी के पर अपने करीबी रिश्तेदारों में से इन करीब रिश्तेदारों के पास भी जाया करें, ताकि उन भी पता चले कि आज सच में ईद है। कहते हैं इंसान और कुत्ते का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो दूसरों के इशारे पर अपनों पर भौंकना शुरू कर देता है। माँ के बाद हर कोई माँ जैसा नहीं होगा। चलो यार, सब अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए आमीन लिख दो। हम किसी से लड़ते तब तक हैं जब तक उस पर मान होता है, और जब वो मान टूट जाता है तो हम भी अपनी हद में रहना सीख जाते हैं। क्यों किसी के लिए हम सारे दरवाजे बंद करके भी खिड़कियों से झांकना बंद नहीं करते। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी, होती हमेशा बहन भाइयों से ही। ठंडी रोटियां हमेशा उसी के हिस्से में आती हैं जो कमाकर देर से घर लौटता है। लोगों के डर से सच बोलने से कभी ना रुकना, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब ला सकता है और ना कोई रिस्क को दूर कर सकता है। अब कैसे समझाऊं तुझे ऐ दिल, जिसे तू खोना नहीं चाहता, वो तेरे हाथ होना नहीं चाहता, वो तेरे साथ होना नहीं चाहता। उम्र बीत गई मगर एक बात की समझ नहीं आई, हो जाए जिनसे मोहब्बत वो कदर क्यों नहीं करते। चलो मान लेता हूँ मुझे मोहब्बत करना नहीं आती। तुम ये बताओ, तुम्हें दिल तोड़ना किसने सिखाया? बाप, उनके होने से ही तो वक्त होते हैं। बाप ही तो घर का दरख्त होते हैं। बेटियां बाप का मजबूत सहारा होती हैं। अगर खुदा का हुक्म ना होता तो बाप किसी को देखने के लिए भी ना देता अपने बेटे को। जहाँ दर्द वहाँ मर्द, जहाँ दौलत वहाँ औरत। अब उल्टा पाका देखो। जिस घर को मजबूत करने में इंसान अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है, आखिर में कमज़ोर होकर उसी घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़न गैर ज़रूरी सोचों का होता है, जो कंधों पर नज़र नहीं आता लेकिन इंसान को थका देता है। 100 मांगो तो 200 देती है, रोटी 1 मांगो तो 2 देती है। आओ कुछ नहीं कहूँगी कहकर भी 2 देती है। बताओ ज़रा कौन है वो? इंतज़ार, मुझे अब अपनी आंखों पर तरस आता है। ये बेवजह इंतज़ार करती है तेरा। आमीन कहना मत बोलना, खुदा करे बेदाग रहे जवानी हर लड़की की। आमीन। वक्त, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन किसी के साथ गुजारा हुआ वक्त कभी नहीं भूल सकता। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के ताल्लुकात को खाक में मिला देती है। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। न जाने ये मिट्टी के लोग इतने मगरूर क्यों होते हैं।
انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جوانی ایسی رکھو، کل کو اگر بیٹی پیدا ہو تو افسوس نہ ہو۔ زندگی جب زندگی ناچتی ہے تو پھر ڈھول بجانے والے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھایا کرو کہ وہ تمہارا نام لے کر رب کے سامنے رو پڑے۔ ڈپریشن بہت بھوکا ہوتا ہے، انسان کا چین، سکون، مسکراہٹ اور زندگی سب کھا جاتا ہے۔ جب قسمت ساتھ نہ دے اور حالات بھی خلاف ہوں تو پھر ان کی بھی سننی پڑتی ہے جن کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ یاراں باجو موجاں نہیں ہوندیاں، بندہ بھاویں ڈیر نواب ہووے ہزار۔ بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن انتظار صرف تیرا ہی رہتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط ہو، لیکن غربت ہمیشہ رشتوں اور محبت کو کمزور کر دیتی ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جبکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتہ داری کے اہل نہیں ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی باتیں، سچی خبریں مفت میں نہیں بھی پڑھ سکتا۔ لوگ دوسروں کا کردار چند باتوں میں ہی تول لیتے ہیں، اگر باری اپنی ہو تو ان کا ترازو ہی نہیں ملتا۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ یہ دکھ، درد، تکلیفیں اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ جو ٹیچر کہتی تھی کھانا یاد رہتا ہے، انہیں کہنا اب کھانا بھی یاد نہیں رہتا۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے تمہیں اس قابل سمجھا، اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے، اور تم دیکھنا وہ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہارا مان رکھے گا۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ انسان کے بات کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہماری کیا اہمیت ہے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں جانا فضول ہے، چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دل کے رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے چاہے پسند کر لیتا ہے، اس کو عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے تو سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ضروری نہیں کہ توڑنے کے لیے پتھر مارے جائیں، لہجے بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کوئی نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ آج روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یاد آتا ہے بچپن میں ماں بھی روٹی کے لیے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔
سکون کی خاطر ہم اپنا دل بیچنے نکلتے تھے، خریدار ایسا ملا کہ دل بھی لے گیا اور درد بھی دے گیا۔ زندگی میں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ ہے باپ کی۔ جس گھر کے بچے آپ کو عزت نہ دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہیں۔ بیٹیاں، صبر کسے کہتے ہیں یہ جا کر بیٹیوں سے پوچھو، جو بیٹی بن کر بھی پڑھائی ہے اور بہو بن کر بھی پڑھائی ہے۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنے گھر کی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ حقیقت، ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری زندگی، ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ انسان کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلات میں سیدھے درختوں کو جلد کاٹ لیا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اپنے اور سپنے دونوں ہمیشہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی آتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا۔ اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ کر دیا۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں کو یاد رکھنا، اور وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ چپ کی چادر۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لے تو پناہ مانگنا اس روک سے جس نے بولنے والے کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں رہتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سخت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی وفا سے خوبصورت لگتا ہے، حسن والے کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ ایک سوال آپ لوگوں سے ایک سوال، انسان کو سب سے زیادہ کیا چیز تنگ کرتی ہے؟ نمبر 1 عشق، یا نمبر 2 غریبی؟